السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کی پیداوار میں عشر کس پر ہے؟ زمین والے پر یا بٹائی میں لینے والے پر؟ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، ٹھیکے پہ دی گئی زمین کا عشر کس پر ہے؟ زمین میں جو پیدا ہوا اس کا عشر زمین والا نکالے گا یا اس کا بٹائی دار نکالے گا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکے پہ اگر زمین دے دی ہے تو اس کا عشر کون نکالے گا، ٹھیکے دار یعنی ٹھیکے پہ لینے والا یا زمین والا؟ یہ دو مسئلے لے کر کے آیا ہوں جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ مسئلے بہت ہی ضروری ہیں، ہر زمین والے کو جاننا چاہیے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو چیز زمین سے پیدا کرتے ہیں اس میں عشر نکالا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے کمائی میں، کاروبار میں جو زکوٰۃ رکھی گئی ہے، سونا چاندی پہ اسلام نے جو زکوٰۃ رکھی ہے اس کا نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زمین کی پیداوار پہ بھی عشر نکالنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشر زمین کی پیداوار میں 20واں حصہ اور 10واں حصہ دو طرح کا ہے۔ اگر آپ نے پانی خرید کر لگایا ہے تو آپ 20واں حصہ نکالیں گے، یعنی 20 کوئنٹل پر اگر آپ کے کھیت میں 20 کوئنٹل اناج پیدا ہوا ہے تو 1 کوئنٹل آپ اس کو نکالیں گے۔ اور اگر آپ نے کا پانی بارش کا ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ فری کا پانی ہے جس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوا ہے تو اس میں آپ کا 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ نے زمین میں جو چیز بوئی ہے، اناج جو بویا ہے، اور اس میں آپ نے پانی اپنے پاس سے نہیں لگایا، خرید کر کے نہیں لگایا ہے، بلکہ بارش کے ذریعے سے آپ کی فصل ہو گئی یا ٹیوب ویل وغیرہ فری کے پانی سے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی نہیں خریدا ہے، فری کے پانی سے وہ فصل ہو گئی، تو اس میں آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 10 کوئنٹل پر 1 کوئنٹل۔ اگر آپ کے کھیت میں 20 کوئنٹل پیدا ہوا ہے فری کے پانی سے تو آپ کو 2 کوئنٹل نکالنا ہے، اور اگر خرید کر کے پانی آپ نے فصل کو پیدا کرایا ہے تو آپ کو 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل نکالا جائے گا۔ تو آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب نکال دیا ہم نے 10 کوئنٹل یا 20 کوئنٹل دونوں مسئلے۔ اب یہ ہم کس کو دیں گے؟ تو یہ غریب و مفلوج کو دے سکتے ہیں، اسلامی مدارس میں دے سکتے ہیں۔ کسی بھی غریب عورت ہو، آدمی ہو جو زکوٰۃ لے سکتا ہے اس کو عشر بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے پانی خرید کر کے زمین میں لگایا اس کے پیداوار میں 20واں حصہ ہے، اور جو فری کے پانی سے ہو گئی اس میں 10واں حصہ ہے۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ اب آگے سمجھیں کہ زمین میں عشر کس پر ہے، بٹائی دار پر یا مالک پر؟ اگر انسان نے زمین بٹائی میں لی ہے اب وہ عشر نکالے گا یا زمین والا عشر نکالے گا؟ تو یہ مسئلہ میں آپ کو دیکھ کر کے پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ زمین کی پیداوار میں عشر کس پر واجب ہے، زمین والے پر یا بٹائی دار پر یا دونوں پر؟ اس کو آپ توجہ سے سمجھیں۔ اگر زمین آپ کی ہے اور آپ نے کسی کو بٹائی میں دی ہے تو عشر آپ نکالیں گے یا بٹائی والا نکالے گا یا دونوں نکالیں گے؟ تو اس کا جواب ہے، کاشتکاری کے معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک کسی دوسرے کو اپنی زمین کاشتکاری کے لیے دے دیتا ہے اور پیداوار سے جتنا آپس میں طے ہو جائے لے لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں فقہائے کرام کا ارشاد ہے کہ عشر مالک اور بٹائی دار دونوں پر واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ حوالہ ہے در مختار و رد المحتار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314، اور راہ شریعت صفحہ نمبر 192۔ یعنی آپ کی زمین ہے اور کسی نے بٹائی میں لی ہے تو عشر آپ بھی نکالیں گے، بٹائی دار بھی نکالے گا، یا ایسے ہی کسی کی زمین ہے آپ نے لی ہے تو آپ بھی عشر نکالیں گے، آپ کا جو زمین والا ہے وہ بھی عشر نکالے گا۔ تو عشر زمیندار اور بٹائی دار دونوں پر واجب ہے نکالنا۔ طریقہ وہی ہے کہ 10واں اور 20واں حصہ۔ ٹھیکے پر دی گئی زمین کا عشر کس پر ہے؟ تو جواب ہے، ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار کا عشر کاشتکار پر واجب ہے۔ ٹھیکے پہ جو زمین دی جاتی ہے اس کا عشر کاشتکار پر واجب ہے، کاشتکار نکالے گا۔ اس کا حوالہ ہے در مختار و رد المحتار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314، فیضان فرض علوم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333، راہ شریعت صفحہ نمبر 192۔ یہ ہم نے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بآسانی تلاش کر سکیں۔ یعنی زمین کی پیداوار میں بٹائی والے اور زمین والے دونوں پر عشر نکالنا واجب ہے، اور ٹھیکے پر دینے والی زمین میں ٹھیکے پر دینے والی زمین میں
उश्र काश्तकार पर वाजिब है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगा और समझ में आया, और यकीनन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को दोस्तों अहबाब तक जरूर पहुंचा दें ताकि वो लोग भी काश्तकारी के हालात से आगाही हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।